کل کافی اطمینان ہوا جب شہباز شریف حکومت نے IMF کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے اپنے دوسرے بجٹ میں اکنامک سٹیبلٹی پر خاص توجہ برقرار رکھی اور بجٹ میں زیادہ تر سیکٹرز کی گروتھ کے لیے پازیٹیو اور نیوٹرل میجرز لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سٹاک مارکیٹ جھوم رہی تھی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اپنے آل ٹائم ہائی لیول پر پہنچا اور آج 2328 پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ تقریباً 2% بڑھ گئی۔ دیکھا جائے تو بجٹ میں ہر طبقے اور ہر سیکٹر کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ سرکاری ملازمین کی 10% تنخواہ اور 7% پینشن بڑھے گی۔ تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں بھی کمی کی اشارے آئے ہیں اور یقیناً بہتر ہے یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں۔ 4000 امپورٹڈ آئٹمز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی زیرو کی گئی ہے اور 2700 آئٹمز پر کسٹم ڈیوٹی کم ہوئی ہے۔ ان آئٹمز میں روزمرہ کے استعمال اور کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہے، آٹو پارٹس اور ایکسپورٹس میں استعمال ہونے والا را مٹیریل بھی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں 500 ملین روپے تک انکم پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارتاً کمی ہے لیکن بہرحال پازیٹیو ہے۔ چھوٹے کسانوں کو کسی ضمانت کے بغیر 1 لاکھ روپے قرضہ ملا کے رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی موبائل فونز کی مقامی جو اسمبلی ہو رہی ہے اس کے لیے اسمارٹ فون کٹس پر کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ادویات کے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یعنی API پر کسٹم ڈیوٹی زیرو کر دی گئی ہے۔ بظاہر بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پراپرٹی ٹرانسفر میں FED ختم ہوا ہے اور ایڈوانس ٹیکس اور اسٹیمپ ڈیوٹی اور ڈیوٹی عادی ہوئی ہے۔ ہاؤسنگ فائنانس پر 5 ارب روپے سبسڈی ہوگی اور مارٹگیج فائنینسنگ پر ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا۔ بجٹ میں کیش اکانومی اینڈ ڈاکیومنٹڈ بزنس اور نان فائلر کلچر پر کاری ضرب لگی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب نان فائلر نہ پراپرٹی خرید سکے گا، نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ اسٹاک ایکسچینج اور میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکے گا، نہ باہر کا سفر کر سکے گا۔ پاکستان میں اتنی طاقت سے، اتنی شدت سے نان فائلر کلچر کو ختم کرنے کے لیے کبھی اقدامات ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ 2 لاکھ روپے سے بڑی ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوگی اور نان فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی 0.6% سے بڑھا کر 0.8% ہو گیا ہے۔ یعنی نان فائلر اگر بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوائے گا تو 800 روپے کٹ جائیں گے۔ غیر رجسٹرڈ ٹریڈرز کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے اور ان کی بزنس انوینٹری ضبط ہوگی۔ ان کی پراپرٹیز کی منتقلی بھی نہیں ہو سکے گی۔ تاہم FBR کسی بھی کارروائی کے خلاف 30 دن میں اپیل کا حق دے رہا ہے۔ آج پوسٹ بجٹ بریفنگ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس لیکیجز روکنے کے لیے پارلیمنٹ سے لیجسلیشن کرائیں گے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اگر بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز پر انفورسمنٹ نہیں کرا سکے تو 500 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ If you look at the additional taxes that جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال، کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو GDP پہنچیں گے، اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے، یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں۔ 2 ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں، اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے۔ تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے، جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے، اس میں ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں، تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ FBR کے معاملات کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کا ایک اہم مطالبہ بھی مانا گیا ہے جس کے تحت ٹیکس اسسمنٹ ویلیو اور ٹیکس ریفنڈ کے لیے اپیل کا حق بحال کیا گیا ہے۔ پچھلے سال ٹیکس قوانین میں امینڈمنٹ کر کے کمشنر ان لینڈ ریونیو اور اپیلیٹ ٹریبونل کے سامنے اپیل کا حق ختم کر دیا گیا تھا۔ ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے لیے نان فائلر کی گرد گھیرا تنگ کرنے کے ساتھ بجٹ میں چند نئے ٹیکسز بھی ہیں، جیسے پیٹرولیم لیوی اب 78 روپیز سے بڑھ کے 100 روپے فی لیٹر ہوگی اور پیٹرول ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کا کاربن ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سولر پینلز کی امپورٹس، ای کامرس اور آن لائن بزنس پر 18% سیلز ٹیکس لگا ہے۔ بینک ڈپازٹس یا منی مارکیٹ کے مارک اپ پر اب اس کے پروفٹ پر ٹیکس 15% سے بڑھا کر 20% کیا گیا۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ سابقہ فاٹا اور پاٹا میں انڈسٹریز کو سیلز ٹیکس میں 7 سال سے جاری چھوٹ ختم کی گئی ہے اور وہاں بھی 10% GST لگا ہے۔
بجٹ سے آٹوموبائل سیکٹر کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہے۔ 850 سی سی تک کی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کیا گیا ہے، جبکہ ہائیبرڈ گاڑیوں پر موجود 8.5% سیلز ٹیکس بھی اب 18% پر ہوگا۔ چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کا امپیکٹ سوزوکی کے ماڈلز پر زیادہ پڑے گا۔ بات کرتے ہیں بجٹ کی چند ایسی چیزیں جن کو ہم خامیاں کہہ سکتے ہیں یا کمیاں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بجٹ میں ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ چلیں اچھا ہے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے روڈ میپ آئے ان کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی کی طرح پرائیویٹائزیشن پہ کوئی بڑی توجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز بہت مختصر رکھی گئی ہیں۔ ایف بی آر میں ریفارمز کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور ایف بی آر کا جو نظام جس طرح سے چل رہا ہے کہیں پر بھی اس میں تسلی کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایگریکلچر پر قابل عمل ٹیکس فارمولا طے نہیں ہوا ہے، جبکہ ایکسپورٹس، آئی ٹی سیکٹر اور فری لانسز کو ایڈیشنل انسینٹیوز نہ دینا شامل ہے۔ کنسرن کی بات یہ بھی ہے کہ بجٹ میں 2,957 ارب روپے جنراسٹی، ویلفیئر یا فائنینشیل ریلیف کے لیے رکھے گئے ہیں، جو 19 ٹریلین کے مجموعی ٹیکس ریونیو کا 15% ہے۔ ان میں 1186 بلین روپیز کی سبسڈیز ہیں، 716 بلین روپیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہیں، اور 1.5 ٹریلین روپیز ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کے لیے ہے۔ 1 کروڑ ہمیں پینشن میں دینا ہے۔ بہرحال آل ان آل اٹس اے گڈ بجٹ، جیسے کہ ہم نے کل بھی اپنے لائیو ٹرانسمیشن میں کہا تھا۔ آج ذرا ہم اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب زیادہ معلومات ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی سالڈ پینل موجود ہے۔ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹاپ کارپوریٹ لیڈرشپ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں جناب عامر رسول پراچا، چیئرمین چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے یونیلیور پاکستان کے۔ ہمارے ساتھ علی اصغر جمالی صاحب ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انڈس موٹرز کے۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ اور ریونیو کی پوزیشن ہمارے سامنے رکھیں گے، شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینس کو، جناب ہارون اختر خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے۔ اور ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت، فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر، پلاننگ منسٹر محترم اسد عمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی، پہلے آپ اپنا ایک جنرل ویو دے دیں۔ خیال یہی ہے کہ جو ہمارے پاس گنجائش تھی، جو ہمارے اس وقت فسکل سپیس تھی، جو ہماری اس وقت کی سچویشن ہے، انٹرسٹ ریٹ سے جو ہماری بچت ہوئی، آل ان آل اٹس اوکے بجٹ۔ میرے خیال میں اوکے کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ مناسب ہے۔ کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ اس میں، بلکہ آپ اس کو مثبت اگر لحاظ سے بولیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے غم ہیں اس میں بجٹ کے اندر، نہ کوئی بہت بڑی اچھائی اور نہ کوئی بہت بڑی برائی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو وہ ایک سٹیٹس کو اکانومی کے اندر رہتے ہوئے فائن ٹیوننگ کی گئی ہے۔ اگر آپ بنیادی سمت جس طرف معیشت جاری ہے اور جس معیشت کے ڈھانچے سے ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو آپ اس فائن ٹیوننگ کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بنیادی طور پر جو ہماری سمت ہے اور جو معیشت کا ڈھانچہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ ایک اور اپرچونٹی، پہلی دفعہ نہیں، پہلی حکومت میں نہیں، لیکن ایک اور اپرچونٹی تھی جہاں پہ پوری ایس آئی ایف سی کی سپورٹ بھی شامل ہے، انٹرنیشنل جو فائنینشیل ایجنسیز ہیں ان کی سپورٹ بھی شامل ہے، اور جو بڑے اقدامات ہو سکتے تھے جس میں سے کچھ کا ذکر آپ نے بھی کیا، وہ ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آئے۔ تو یہ میں اگر خلاصہ بتاؤں اس کا بجٹ کا، تو مجھے یہ نظر آتا ہے۔ عامر پراچا صاحب یہ فرمائیے گا، بجٹ سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور بڑا میپ کیا تھا آپ نے کہ کیا پوٹینشیل ہو سکتا ہے، کیا گنجائش ہو سکتی ہے، اور جو ایمفیسس تھا، آپ ظاہر ہے کہ اوورسیز چیمبر کو بھی لیڈ کر چکے ہیں، آل ان آل آپ کی ایکسپیکٹیشنز کتنی پوری ہوئی؟ جی کمران صاحب، میرے خیال میں آپ نے وہ بات کر دی ہے اور اسد عمر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو بجٹ ہے اس میں کوئی نہ گراس نیگیٹو بظاہر ہے اور نہ کوئی گراس پازیٹیو ہے۔ ایک بجٹ جو ہے یہ اس کے اندر میرے خیال میں ایک پراپر ہاؤس کیپنگ والا بجٹ ہے۔ اس کے اندر فسکل کنسولیڈیشن کی بات کی گئی ہے، اگین اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی بات کی گئی ہے، جتنے بھی خسارے مختلف ہمارے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا یا ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہو گیا، اس کو میں کمی لے کر آئی گئی ہے۔ تو بظاہر اس کو اچھا ہاؤس کیپنگ بجٹ کہہ سکتے ہیں، مگر کیا اس کے اندر کوئی ایک گروتھ روڈ میپ دکھایا گیا ہے؟
وہ میں کہوں گا کہ وہ اس میں ایک مین کمی رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی گروتھ روڈ میپ نہیں دکھایا گیا. ضروری نہیں ہے کہ اگلے آنے والے سال کے لیے بلکہ اگلے 2-3-4 سال کے لیے وہ ایک کمی رہی ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر تمام جتنی میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں. اچھا میں ادھر تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں گا. عامر بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ میپ نہیں دکھایا تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا اسپیس ہے اور کتنی یرننگ ہے گروتھ کی, اور ایک بڑا کوشش ہم چل رہے ہیں کہ کہیں گروتھ پہ تھوڑا زیادہ کریں اور امپورٹس بڑھ جائیں اور بوم اینڈ بسٹ سائیکل میں ہم دوبارہ نہ پھنس جائیں. آپ اس کو فیکٹر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی گنجائش تھی کہ کوئی گروتھ روڈ میپ ہمارے پاس آتا, وہ اس کی جھلک نہیں دیکھی آپ نے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گروتھ روڈ میپ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے 12 مہینے میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو کم از کم اگلے 3 سے 5 سال کا ایک روڈ میپ دکھانا چاہیے تھا, کیونکہ آج آپ کے پاس وہ فزیکل سپیس نہیں ہے کہ آپ 12 مہینے کے اندر جو ہے آپ اپنی جی ڈی پی گروتھ کو اٹھا کے 6-7% کے اوپر لے کر چلے جائیں. مگر کم از کم آپ کو ایک گروتھ روڈ میپ دکھانا تھا. آپ نے کم از کم بتانا تھا کہ آپ اپنا ڈیولپمنٹل بجٹ کس طرح دکھا رہے ہیں. بیکاز دیکھیں ایک جو مین کمی رہی ہے جہاں پہ ہم اپنے خسارے کو کم کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کا ہو گیا یا ہم ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو کم کر رہے ہیں. ہم ایجوکیشن کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے, ہم ہیلتھ کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے, ہم نیوٹریشن کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے, ہم امپلائمنٹ جنریشن کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو کم از کم کسی طریقے سے دکھانا چاہیے تھا جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا. آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ ایس او ایز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. لیکنگ بکٹس کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی. تو ہم نے یہ جو اب آپ کا جو پینشن کا جو پورا بجٹ ہے 1 ٹریلین کو کراس کر گیا ہے, اس کے اوپر نہیں کوئی بات کی گئی. تو میرے خیال میں کچھ سپیسز تھیں جہاں کے اوپر بات کی جا سکتی تھی کنسٹرینٹ کے ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ آج آپ اس سچویشن کے اندر آ گئے ہیں کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ بہتر حال میں ہے, آپ کی کرنسی سٹیبل ہے, آپ کا جو پرائمری سرپلس اب آپ کا 3را سال آپ رپورٹ کرنے کو جائیں گے, آپ کے فارن ریزروز بقدرے بہتر ہیں. تو میرے خیال میں اب وہ وقت تھا کہ آپ کم از کم روڈ میپ کی ضرور بات کرتے. تو علی اصغر جمالی صاحب, گورنمنٹ کا اور وہ ویو ابھی ہم ہارون اختر خان صاحب سے لیں گے اس پوری چیز پہ. آپ یہ فرمائیے گا, ایک تو یہ کہ آپ کے سیکٹر کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے سیکٹرز کے حوالے سے, مگر ایک اوور آل میں نے دیکھا کہ ایک اوور آل سیٹسفیکشن نہیں ہے عامر رسول پراچا صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی بھی. آپ کا کیا ویو ہے؟ کارن بھائی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میرے حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنی فزیکل اسپیس اویلیبل تھی اس کے اندر آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا بجٹ ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک تھوڑی سی ڈائریکشن بھی سیٹ ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں را مٹیریلس پہ ڈیوٹیز کم کرنا, بہت ساری چیزوں پہ کم کرنا, ایک اوور آل میپ بھی دیا ہے جو کہ نیشنل ٹیرف پالیسی کا ہے کہ آفٹر 5 ایئرز جو ہے 15% پہ لے کے آنا ہے. یہ سب چیزیں ایک ڈائریکشن دی گئی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک دم سے چیزیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہو جاتی ہے اور ہم وہ اسی بوم اینڈ بس سائیکل میں جاتے ہیں. ہمارے فارن کرنسی پہ پریشر آتا ہے. جو 2-3 چیزیں جو ہیں آئی تھنک ہر سیکٹر کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا گیا ہے. سیلری کلاس زیادہ خوش نہیں ہے, ان کے ٹیکسز زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن آئی تھنک ڈائریکشنلی ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو کریں گے. میرے جو 2-3 کنسرن ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیکٹرز باہر تھے آج بھی وہ باہر ہیں, تو اس کے اوپر ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. لائک ایگریکلچر پہ نہیں کیا گیا, ریٹیل پہ نہیں کیا گیا. آئی تھنک وہ جو آپ سمجھتے ہیں ایگریکلچر کے جو میجر ہے وہ کاسمیٹک ہے جی, وہ اس طرح نہیں ہے. ریٹیل پہ آج بھی ابھی کچھ نہیں ہے. آئی تھنک مفتاح صاحب نے ایک زمانے 3,000 روپیز فکس کی گئی تھی, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی. تو آئی تھنک وہ ایک ایریا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جس کو اسکپ کیا گیا. میرے خیال ہے ڈائریکشنلی آئی تھنک صحیح ہے, ڈائریکشن دیا گیا. اور مگر نان فائلرز پہ تو بہت ہی سر یہ تو پچھلے 5 سال سے آئی تھنک ہماری اپنی ریکویسٹ تھی کہ نان فائلرز کو گاڑی پلاٹ کچھ بھی نہ لیں دیں. اینڈ آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز, مجھے بات نہیں پتہ تھی کہ ان کو ٹریول کو بھی بین کیا گیا ہے. اگر یہ کیا گیا ہے تو بہت اچھا ہے. ٹیکس نہ دیں اور 4 عمرے کریں اور 2 حج کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. عمرہ حج کو نہیں ہٹ کیا ہے جی, عمرہ حج تو کریں گے, اچھا چلے وہ تو جائیں گے, لیکن ان کا ٹریول بھی بینڈ ہونا چاہیے. اگر آپ جا رہے ہیں تو آئی تھنک ٹیکس میں آنا چاہیے. وی فیل کہ نان فائلر کو گاڑی نہیں خریدنی چاہیے. اور میں آج بھی آن بہاف آف انڈس موٹر یہ بات کر رہا ہوں کہ وی سپورٹ دا گورنمنٹ آن دس کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ فائلر نہیں ہے تو آپ کیوں کریں. اچھا ہارون اختر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے سن لیا, یہ آپ نے دیکھا کارپوریٹ لیڈرشپ اور یہ پاکستان میں کیا اس حوالے سے سینس ہے
ظاہر ہے کہ کوئی بڑا کوئی کموشن نہیں ہے, کوئی بہت پریشانی نہیں ہے, اور کارپوریٹ سیکٹر اوور آل خوش ہے. اس کی بڑی ایگزامپل جو ہے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے. اوور آل ہمارا خیال یہی ہے کہ شاید گورنمنٹ کوشش ہے, وہ کوشش ہے ابھی بھی, اور چاہتی ہے کہ شاید ایک اور بجٹ میں کوشش رہے, ایک اور سرپلس میں بجٹ مل جائے, کسی صورت سے ہمیں اسپیس مل جائے. اس لیے مگر بہرحال گروتھ تو چاہیے نا, اگر گروتھ نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا اب پرابلم بنتا جا رہا ہے. جی شکریہ کامران خان صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. Briefly, I think we should not look at this budget in isolation. We have to go back 1 year and see where we were, what the macroeconomic indicators were. Crucial فیصلے کیے گئے, IMF کے پروگرام میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. ظاہری بات ہے ایک بڑی اسٹرینجنٹ کنڈیشنز لگیں اس دفعہ, کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم ڈیریل ہو گئے تھے, پروگرام سے باہر نکل گئے تھے. اور یہ میرا خیال اس گورنمنٹ کی اسٹیڈ فاسٹنس ہے کہ وہ ڈٹے رہے, اور گورنمنٹ بھی پین سے گزری, اور کنزیومر بھی پین سے گزرا, اور انڈسٹری بھی پین سے گزری. ہر کسی کو پین سے گزرنا پڑا, بٹ اس کا ریوارڈ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کافی انڈیکیٹرز میں آ گئی ہے, اور سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ پرفارمنس آئی ہے وہ انفلیشن کی کمی میں آئی ہے. اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ اس سال کا 12% تھا ایوریج آؤٹ کرنے کا انفلیشن کا, which we are going to end with about 4.70%. اسی کے نتیجے میں ساتھ ساتھ گورنمنٹ تو نہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا. 22% پالیسی ریٹ تھا, وہ 11% ہو گیا. تو کچھ چیزیں تو اکانومی کو ٹریگر پہلے ہی کر گئیں. کنزیومر کے لحاظ سے, عام آدمی کے لحاظ سے, آئی تھنک سب سے بڑا تحفہ اس گورنمنٹ کا اور اس پین کا جو نتیجہ ہے, جو ان کو انفلیشن میں بریک ملی ہے. اور دوسرا فسکل سپیس تھوڑی سی ملی جب پیٹرول پرائسز نیچے جانے لگی, تو وہ پاس آن کی پاور سیکٹر میں. اب آج یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اوور آل ہولسٹک پکچر دیکھ لیجئے. آئی تھنک ڈائریکشن بہت کلیئر ہے. ہم سٹیبلائزیشن موڈ میں, ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں جس کا 3 سال میں سے 1 سال گزرا ہے, اور آگے 2 سال رہتے ہیں. دوسرا ہم نے لیسن یہ سیکھا ہے کہ پری میچور اگر ہم ایکسلریٹ کرتے ہیں گروتھ کو, تو ہمارا اسٹریٹ اوے ہٹ فارن ایکسچینج ریزروز میں پڑتی ہے, اور وہ ہم 2-3 سال پہلے دیکھ چکے ہیں. بہت ساری پالیسی میجرز ہوئے ہیں. نیو ٹیرف پالیسی, جمالی صاحب نے بالکل صحیح کہا, اٹس اے ریولوشنری پالیسی. اس کے اوپر میں بھی آتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ کے بعد اگلے مہینے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انڈسٹریل پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کو ڈائریکشن بتائے گی 5 سال کا. تو ایک طرف نیو ٹیرف پالیسی ڈائریکشن بتا رہی ہے 5 سال کا, اور ایک طرف انڈسٹریل پالیسی ڈائریکشن بتائے گی 5 سال کی. تیسرا, ہم نے ڈائریکشن آپ کو دی ہے. ہم نے بتایا ہے کہ 4 سال میں ہم گریجولی 6% GDP گروتھ میں پہنچ جائیں گے. اچھا, اب بات آ گئی کہ اس وقت ہمارے پاس اتنی فسکل سپیس آئی ہے بیکاز آف دی ریڈکشن ان انٹرسٹ ریٹس کہ ہم 5.60% فسکل ڈیفیسٹ پہ ایئر کمپلیٹ کریں گے, اور اگلے سال ہم 3.90% کی بات کر رہے ہیں. فسکل سپیس از دیئر, بٹ ہماری IMF میں جو کنڈیشن ہے اور پیرامیٹر ہے, دیٹ از پرائمری سرپلس, جس کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے اندر انٹرسٹ پیمنٹ شامل نہیں ہوتی. سو وہاں ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں, اور ہمیں چاہیے بھی پروڈنٹلی اس وقت موو کرنا. اس لیے ہم نے کچھ انوملیز تھیں, جیسے سولر سیل کے سولر پلیٹس کے اوپر را مٹیریل میں تھی ڈیوٹی اور اینڈ پروڈکٹ میں نہیں تھی, وہ ٹھیک کی ہے. کچھ ای کامرس میں تھی, ریٹیل والوں نے شکایت کی تھی کہ جی یہاں سے خریدیں تو 18% ہے, وہاں سے منگوائیں تو 18 نہیں ہے. پلس ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایک پیکیج آیا ہے, بیکاز دیکھیے میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ پروڈکٹیو سیکٹرز میں لگنی چاہیے, اور وہ ایک اچھا سٹیپ لیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز بڑھے تھے. بٹ ایک سیکٹر کو کل تو نہیں کر سکتے نا آپ. ریئل اسٹیٹ سیکٹر پچھلے 1 سال میں تقریباً بالکل ختم ہو گیا تھا. اب اس کو ریوائیو کیا ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے پالیسی, اے بیلنس پالیسی. اس سے کنسٹرکشن بھی چلے گی, کنسٹرکشن چلے گی تو بہت زیادہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی اس سے افیکٹ ہوگی. اب آگے آپ کا لاسٹ چیز, ابھی ہمیں آگے کیسے چلنا ہے کامران خان صاحب. دا پرابلم از دا ریزروز, اینڈ میرا نہیں خیال کہ آپ ریمیٹنسز کو کتنا بھی بڑھا لیں گے, آپ ان کے اوپر ٹوٹل ڈپینڈنس نہیں کر سکتے.
اٹ از ہیلپنگ یو. بٹ ایکچولی آپ کی جب ایکسپورٹس بڑھیں گی, دنیا کی تمام ڈیولپنگ کنٹریز جب ڈیولپڈ نیشن بنتی ہیں تو وہ اپنے ایکسپورٹس کو پہلے ٹھیک کرتی ہیں, اپنے ریزروز کو ٹھیک کرتے ہیں, تاکہ آپ اس ڈونر کی اسٹریٹ جیکٹ میں جا کے نہ پھنس جائیں. سو ابھی ہمیں وی ہیو ٹو بینڈ بیکورڈز ٹو گیو our exporters a competitive edge. Right now they have a competitive disadvantage because of the power rates. We are not competitive in the region because of the gas rates. We are not competitive because of the interest rates. They will come down because of the inflation and جی because of tax rates. تو یہ ساری competitive disadvantage میں ہیں جو ہم بالکل ایک انڈسٹریل جی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نئی ٹیرف پالیسی میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو ایج دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم پروٹیکشن 15% پہ لے ہیں 5 سال میں, اور انڈسٹری کا جو پاور ڈس ایڈوانٹیج ہے یا گیس ڈس ایڈوانٹیج ہے یا ٹیکس ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ 20% ہے, وہ تو ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو یہ جو انڈسٹری کو ایفیشینٹ کرنا ہے, بٹ وہ فیکٹر نہیں, وہ فیکٹر کا ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا ہے جن کا ان کے اوپر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی وجہ سے ان کے اوپر مگر کاسٹ ان کو ڈس ایڈوانٹیج آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نہیں ملا یہ جو جس کو آپ بہت اسٹرانگلی پلیڈ کر رہے ہیں, تو شکایت اگر کہیں سے ہے تو وہ ایکسپورٹرز سے آئی ہے. اسد بھائی آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہی ہمیں بچائے گی, اور ہے بھی حقیقت ایکسپورٹ ہی بچائے گی, لیکن کیا ایکسپورٹرز کے پاس کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کنسیشنز دے سکتی ہے وہ نہیں ان کو مل رہا ہے, باقی تو وہ دنیا بھر کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ میں کامران بھائی اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو, پر جسٹ ویری کوئکلی میں 2-3 کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. پہلے جو گفتگو ہوئی ہے, پہلی بات تو جو فسکل کنسالیڈیشن ہوئی ہے اس میں 2 سب سے بڑے جو پہلو ہیں, ایک تو انٹرسٹ ریٹ کا ڈکلائن ہے, وہ تو نیچرل ہے, اس کا کوئی ایسا کوئی اکنامک پالیسی اتنا تعلق نہیں ہے, وہ جیسے نارملائز ہوئی ہے انفلیشن تو نیچے آ گیا ہے پالیسی ریٹ, جو ٹریڈیشنل رہا ہے وہیں پہ مورلیس آ گیا. تقریباً 1400 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم لیوی ہے, اور اس کے اوپر کاربن لیوی اس کے اوپر لگائی گئی ہے, اور اسی طریقے سے صوبوں کا سرپلس جو بنایا گیا ہے, رکھا گیا ہے, وہ 1400 ارب روپے سے زیادہ ہے. تقریباً 3000 ارب روپے کی فسکل کنسالیڈیشن ان 2 میجر سے آ رہی ہے. اب پیٹرولیم لیوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ غریب جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے, متوسط طبقہ جو اپنی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے, چھوٹی گاڑی استعمال کرتا ہے, ڈسپروپورشنٹلی ان کے اوپر یہ پروگریسو میجر نہیں ہے, یہ ریگریسو میجر ہے. تو ایک بہت بڑی رقم تو آپ کے پاس وہاں سے آ رہی ہے. اسی طریقے سے صوبہ جو سرپلس رن کر رہا ہے پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد, تعلیم, صحت, اس قسم کے جو سب سے اہم شعبے ہیں جو عوام کی زندگی کو براہ راست اثر انداز کرتے ہیں, وہ صوبوں کے پاس ہے. تو اس کا مطلب 1400 ارب روپے عوام کے اوپر تعلیم پہ, صحت پہ اور دوسری ضروریات پہ خرچ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو یہ فسکل کنسالیڈیشن جو آئی ہے وہ آئی ہے عوام کے اوپر برڈن ڈال کے. جو پہلے بات کی تھی, مجھے یاد نہیں کس نے کی تھی, کہ وہ جو سیکٹر جو باہر تھے یا وہ جو ٹیکس پیئر جو اس کے باہر تھے وہ تو ابھی بھی باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ والی جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, جتنی مرضی مشکلات آپ کر سکتے ہیں نان فائلر کے لیے وہ ضرور کیجئے, لیکن اور وہ لیجسلیشن کہہ رہے ہیں, اورنگزیب کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, لیکن جو لیجسلیشن ہو چکی ہے, بے نامی کا قانون جو ہے آج سے کوئی 4 یا 5 سال پہلے پاس ہوا تھا, مجھے تو ایک کیس نہیں پتا کہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے بے نامی پراپرٹی گئی ہو. اسی طریقے سے وہ سارا ڈیٹا بیس بنایا گیا تھا جو ایف بی آئی کے اندر موجود ہے, اس کو استعمال کر کے ہم نے کتنے لوگوں کی ٹیکس ایویژن پکڑی ہے. تو وہ اسٹیپ نہیں آ رہے. دوسری چیز جو ہے گروتھ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, کوئی بھی جو یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ آرٹیفیشل اسٹیمولس ڈال کے گروتھ کو جو ہے وہ 5-6% پہ لے جائیں آپ اگلے سال, تو وہ غلط بات کرتا ہے, اس سے نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہم ہیں کہاں پہ, ذرا اس کو تو دیکھ لیں. جیسے ہارون اختر بھی بات کر رہے تھے کہ ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے صنعت کو, لیکن صنعت تو تباہ ہوئی بھی ہے. آپ کو پتا ہے اس سال جو ہماری لارج مینوفیکچرنگ کی پیداوار ہوئی ہے وہ اس سے کم ہے جو 3 سال پہلے تھی. 3 سال پہلے ہماری زیادہ صنعتی پیداوار تھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی, بڑی صنعتوں کی بنسبت جو اس سال ہوا ہے, اور اگلے سال کا 3.5% گروتھ ہے. اس کا مطلب 4 سال کے بعد بھی اس سے ہم کم پیداوار کر رہے ہوں گے جو 4 سال پہلے ہوئی تھی. یہ اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے. اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر, ایکسپورٹ کے اوپر. دیکھیں اس کے اندر
کچھ حصہ تو یہ ضرور ہے کمپیٹیٹو گیس بھی ملنی چاہیے, کمپیٹیٹو بجلی ملنی چاہیے, اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, آپ کی جو معیشت کا ڈھانچہ ہے وہ ایک لو ویلیو ایڈڈ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے. جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ گروتھ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنیانے, بیڈ شیٹ, پلو کور اور ڈینم جینز کے, ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, ضرور ہونی چاہیے, ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں 250 ملین کا ملک اس 21ویں صدی کے اندر, نہ وہ کوئی الیکٹرانکس کے اندر اس کے پاس کوئی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس ہوگی, نہ آٹو انڈسٹری کے اندر ہوگی, نہ انجینئرنگ سیکٹر کے اندر کوئی ہوگی, نہ آئی ٹی کے اندر اس کے پاس کوئی بڑا فریم ورک ہوگا, آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. آپ اسی گرداب کے اندر پھنسے رہیں گے. اور اسی لیے وہ جو ڈائریکشن کی بات کریں وہی مسنگ ڈائریکشن ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ہارون اختر بتا رہے ہیں کہ اگلے ماہ جو ہے انڈسٹریل پالیسی آئے گی, اس کا ہم انتظار کریں گے, شدت سے انتظار کریں گے. آلدو لاجیکلی تو یہ بات بنتی تھی کہ پہلے انڈسٹریل پالیسی ہم لے کر آتے اور اس انڈسٹریل پالیسی کا ایک حصہ, کل انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ صرف بجٹری میجر سے نہیں ریلیٹ کرتی, لیکن اس کا ایک حصہ ضرور بجٹری میجر سے ریلیٹ کرتا ہے. تو وہ بہتر ہوتا کہ انڈسٹریل پالیسی آ جائے, ہم اس کا انتظار کریں گے. لیکن اگر اس انڈسٹریل پالیسی میں ہمیں کلیئر روڈ میپ نہ نظر آیا کہ ہم کس طریقے سے اپنی صنعت کو, اپنی معیشت کے ڈھانچے کو ایک ہائر ویلیو ایڈڈ, ہائر نالج انٹینسٹی, ہائر کمپلیکسٹی کی اکانومی کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جائیں گے اگلے 5 سال میں, 10 سال میں, تو آپ میری بات لکھ لیجئے, یہی 19-20 ہوتا رہے گا جیسے پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے. خدا نخواستہ 10 سال کے بعد بھی ہم بیٹھ کے یہی گفتگو کر رہے ہوں گے. بڑے آپ بہت اسٹرانگ پروپوننٹ ہیں, ظاہر ہونا بھی چاہیے. پاکستان کے سب سے بڑے کنزیومر آپ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں بلکہ. تو یہ جو ہمیشہ رہا ہے کہ ڈیجیٹائز ہو اکانومی, انڈاکیومنٹڈ اکانومی ختم ہو, یہ کیش ان سرکولیشن جو شاید دنیا میں ہمارے بڑے ترین میں سے ایک ہے, تقریباً 9 ٹریلین کیش ان سرکولیشن, یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ایک یہ جو میجرز لیے گئے ہیں ابھی تک اعلانی ہے کہ جی کہ یہ نان فائلر کلچر کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈیسائسو میجرز اناؤنس ہوئے ہیں, اور جو کہ ایک امید دکھاتے ہیں کہ شاید اس کے نتیجے میں وہ سفر شروع ہوگا جس کے ذریعے ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ ریسیڈ کرے گی. اور وہ کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے گا, اوور آل ہمارا پروفائل بڑھے گا, ہماری جی ڈی پی بڑھے گی. اس حوالے سے جو میجرز ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار ہوتے رہتے ہیں. ابھی جمالی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے, جمالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی کہ وہ جو نان ٹیکس سیکٹر ہے وہ ابھی نہیں آیا. تو اس معاملے پہ جو میجرز ہیں, ایکشنز آپ نے دیکھے, اس سے کچھ تسلی ہوئی آپ کی؟ جی بالکل, تسلی بالکل ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے نان فائلر کے لیے کہ نہ وہ گاڑی خرید سکتا ہے, نہ وہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے, نہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, تو یہ بڑے اچھے خوشائن قسم کے ڈیسیشنز لیے گئے ہیں. مین چیز انفورسمنٹ کی ہے کہ آپ انفورس کرا سکیں گے نہیں, بیکاز اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی بجٹ کے اندر تاجر دوست اسکیم کا اعلان ہوا تھا کہ ریٹیل سیکٹر کو ہم کس طرح ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, بیکاز تقریباً کوئی آج 20 سے 22% جی ڈی پی آپ کا ریٹیل سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, بٹ اس کا جو کنٹریبیوشن ٹوٹل ایکسچیکر کو ہے وہ 1% ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو دوسرا سیکٹر ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ کا, وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے. تو دیکھیں میرے خیال میں پچھلے سالوں کے اندر اس قسم کی کمٹمنٹس کی گئی ہیں. کوشچن سارے ہے کہ ہم اس کو انفورس کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈیسیشنز اناؤنس کیے ہیں یہ ہم انفورس کر پائیں. اگر انشاءاللہ ہم انفورس کر پائیں گے تو یقیناً ہمیں فرق نظر آئے گا, لوگ اپنے آپ کو فارمل اکانومی کے اندر موو کریں گے, اور یہ اچھے سٹیپس ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ کافی لانگ پینڈنگ ڈیسیشنز تھے جو میرے خیال میں گورنمنٹ نے اچھی کریج دکھائی ہے کہ اس کے اوپر ڈیسیشن لیا ہے. مین چیز اب اگر وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ the devil is in the details. تو بات یہ کہ اس کی انفورسمنٹ کیا ہوگی, اس کا آپریشن کس طرح اس کو آپ آپریٹ کریں گے پورے پاکستان کے اندر, یہ وقت بتائے گا. اور میرے خیال میں جیوری از آؤٹ فار دیٹ. تو جوال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بجٹ کے بعد جس وقت یہ آیا ہے, ہماری اکانومی ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک ریکوری کے راستے پہ چلنا شروع ہوئی ہے, اور اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. پھر یہ بجٹ ہوا ہے, اس سے پہلے کنٹری میں ہم نے بہت ہی میجر پازیٹیوز دیکھی ہیں مئی کے مہینے میں. انفارچونیٹلی جنگ نے ہمیں وہ سہولت فراہم کی اور وہ ہمارے حالات میں بہتری آئی.
جو فیڈ بیک ہے اوور آل مارکیٹ سے وہ ابھی کتنا امپروو ہو رہا ہے, کیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے, آپ کے سیکٹر کے لیے اچھی خبر ہے یہ ساری چیزیں مل ملا کے, اور کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں لیڈنگ آٹو سیکٹر کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, تو اوور آل اس بجٹ کے حوالے سے, اکانومی کے ان حالات کے حوالے سے ڈاؤن دا ایئر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل سینٹیمنٹ ملک میں بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں صحیح ہیں. ہم نے گروتھ بھی دیکھی ہے پچھلے سالوں سے, لیکن اسد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 22-23 میں جو ایٹ لیسٹ آٹو موبائل کا آؤٹ پٹ تھا, آج وہ اگر وہ 100 تھا تو آج ہم 40-45 پہ بیٹھے ہیں, لیکن 30 سے ہم 45 پہ بھی موو کیے ہیں. اینڈ دیر ہیز بین دا لاسٹ 6 months بہت اچھا ایک سینٹیمنٹ ہے, کنزیومر واپس آ رہا ہے, لیکن اس طرح سے واپس نہیں آ رہا, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اوور آل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آئی تھنک میری ایک ریکویسٹ آپ کے پروگرام سے ہارون صاحب سے ہوگی کہ سر یہ بہت ضروری ہے کہ انڈسٹری پالیسی لائے, لیکن یہ ریکویسٹ جو پچھلے آئی تھنک میں 15 سال سے کر رہا ہوں, لیکن یہ نان فائلر کی چلے 5 سال سے کر رہا تھا, آج پوری ہو گئی. لیکن یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ جو بھی انڈسٹری پالیسی لائیں سر وہ 15 سال اور 20 سال کی ہونی چاہیے, لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں ایکسپورٹس, بہت سی کنٹریز ہیں بلکہ میجر کنٹریز ہیں جن کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ریمیٹنس سے پورا ہوتا ہے, اور بہت بڑا ایریا جو ہے FDI سے پورا ہوتا ہے. اگر ہم لانگ ٹرم انڈسٹری پالیسی دے دیں تو ہم جو ایکسپورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کی طرف بھی ہم چلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ملک میں را مٹیریل نہیں ہے, را مٹیریل کی انڈسٹری نہیں ہے. اگر آپ انڈسٹری پالیسی دیں, اسٹیل کے لیے پالیسی دیں, ریزن کے لیے دیں, کاپر کے لیے دیں, الومینیم کے لیے, یہ را مٹیریل اگر اس ملک میں بننا شروع ہو جائے اور اس کی لانگ ٹرم پالیسی ہو جائے تو FDIs بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس بھی آنا شروع ہو جائے گی. اگر را مٹیریل نہیں ہوگا تو آٹو موبائل کیسے ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بڑے فائدے ہیں, لیکن لانگ ٹرم ہونا چاہیے, اور اس کی میں ریزن بتا دوں سر لانگ ٹرم کیوں ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا امیج دنیا میں اتنا اچھا نہیں ہے پالیسی کے معاملے میں کہ ہم ہر 2 سال بعد پالیسی چینج کر دیتے ہیں. تو جو بھی باہر سے انویسٹ کرنا چاہتا ہے پہلے تو وہ دیکھے گا کہ 1-2 سال یہ پالیسی چینج کرتے ہیں کہ نہیں, پھر اس نے آپ کی پالیسی کے حساب سے اگر انویسٹ کرنا ہے تو اٹ ٹیکس 1 year فار دیم 1-2 years ٹو میک دیٹ ڈیسیشن. اور اگر انڈسٹری لگانی ہے تو اس کا ٹرن اراؤنڈ 2 سال ہے. تو اگر 5 سال کی پالیسی ہوگی وہ 3 سال اس کا ٹرن اراؤنڈ ہے, 2 سال میں وہ اپنی انویسٹمنٹ ریکور نہیں کر سکتا. تو جو چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ اس ملک میں بننا شروع ہو جائے تو اس میں کباہت کیا ہے؟ ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں, اور جو لگائے گا سر وہ کمانے کے لیے لگائے گا, وہ ایسے ہی نہیں لگائے گا اس ملک میں. ہارون بھائی بڑا اچھا یہ ڈائریکٹ آپ کو ایڈریس کیا ہے جمالی صاحب نے. جی کامران خان صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں 2-3 چیزوں پہ کامنٹ کر دوں. ایک تو اسد عمر صاحب کی بالکل صحیح بات ہے, ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ. اس میں ہمیں بہت مشورے آئے, اور ہمارے لوکل ایکسپرٹس, اکانومسٹ اور ایکسٹرنل اکانومسٹ نے مشورے دیے. اس کا پہلا سٹیپ یہی تھا کہ ہم یہ ٹیرف پالیسی لے کے آئیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ را مٹیریل سستے ہوں اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کی طرف جائیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کا ٹیرف سٹرکچر ریئلسٹک ہوتا ہے تو فورن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. اب یہ جو اوور آل دنیا میں ٹرمپ کی ٹیرف کے بعد ہوا ہے, اس میں کچھ ایسی کنٹریز جو ہٹ ہوں گی ٹرمپ ٹیرف سے, وہ مینوفیکچرنگ شفٹ کریں گی, اور ادھر پاکستان کا ایک اچھا ہمیں ونڈو ملے گا. ایک بات انفورسمنٹ کا, جسے کہتے ہیں نا کہ پروف آف دی پوڈنگ از ان دی ایٹنگ. اس سال آپ دیکھیے FBR نے 26% گروتھ کی ہے, جس میں سے 4.70% آپ کی انفلیشن تھی, اور باقی آپ کی 2.70% جو تھی آپ کی GDP تھی, ریئل GDP 7.30%. باقی جو رہ گئی تقریباً 18-18%, وہ یا آپ کے ایڈیشنل ٹیکسز سے ہوئی ہے یا انفورسمنٹ پہ. جو FBR نے لیکن ایک سیکنڈ میں ضروری ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے نہیں بتایا کہ یہ جو ہوا ہے, اوبویسلی یہ رائز جو ہے بڑا اچھا ہے, لیکن سر اس میں جو ایڈوانسز لیے گئے ہیں, جو ایڈوانس ٹیکس کی مدد کی جس قوت سے ایڈوانس ٹیکسز لیے گئے ہیں, جس قوت سے ریفنڈز روکے گئے ہیں, اس کا بھی کوئی نمبرز دینا تو آپ کو پھر ہم یہ آنیسٹ اسیسمنٹ کریں گے. جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اوپر بتاتا ہوں. تو انفورسمنٹ 400 بلین کی ہے, اور اسی لیے فائنانس منسٹر نے, آپ نے سنائی بھی تقریر میں کہا کہ میں 400 بلین انفورسمنٹ
سے کلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے لیجسلیشن چاہیے، وہ نہیں ملی تو مجھے ایڈیشنل میجرز لگانے پڑیں گے. دیکھیے کامران خان صاحب، میں 3 سال اس ادارے میں FBR میں رہا ہوں، اور 3 سال ہی ایک ایڈوانس کے اوپر کام تھوڑا بہت چلتا ہے، ریفنڈس کو بعض دفعہ روک لیتے ہیں، بٹ آپ یہ اٹس اے موونگ آن گیم. مطلب ہے کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے بٹ فار ایور نہیں مل سکتا، بیکاز سونر اور لیٹر یو گو ٹو کیچ اپ. سو اگر آپ فرض کریں 3 مہینے کے ایڈوانسز لے رہے ہیں تو آپ پھر 4 مہینے پہ جا سکتے ہیں، 6 مہینے میں. آپ 2 سال آگے تو نہیں جا سکتے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. جتنا پہلے ہوتا تھا پرسنٹیج وائز اس سے کم ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں. بہت ساری مووز ہو رہی ہیں جو بجٹ کا حصہ نہیں بنتی، بٹ رائٹ سائزنگ میں بڑی میجر پروگرس ہوئی ہے. ڈی ریگولیشن میں بڑی پروگرس ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے منسٹر آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین شپ پہ، اور اس میں تقریباً فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ادارے شامل ہیں، انکلوڈنگ سم پروونشل گورنمنٹ ادارے. اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں ان نیسیسری ریگولیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. اور آئی کین ایشور یو کہ بائی دا ٹائم دا ٹاسک از فنشڈ، آپ کی تقریباً 75% انڈیو ریگولیشن ختم ہو جائے گی. سو اب آ جائیے مین چیز جو آ جاتی ہے، اس کی آ جاتی ہے جیسے جمالی صاحب نے کہا، اسٹیبلٹی. انڈسٹریل پالیسی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی کے تحت چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ انویسٹ کریں. جس طرح آٹو پالیسی لے کے آئے، آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں ہم لے کے آئے تھے، 2021 میں پھر ایک نئی پالیسی آئی. پہلے 3 برانڈز ہوتے تھے مین، اب 12-13 برانڈز پھر رہے ہیں پاکستان میں. تو بٹ اس ساری چیز کا جو جسٹ ہے نا، وہ ہماری فورن ایکسچینج ریزروز ہے. کامران خان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریمیٹنسز سے بھی پوری ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتی ہے، بٹ سسٹینیبلٹی ریزروز کو جو ملتی ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ سے ملتی ہے. اور میں جمالی صاحب کی بات کو یہاں کلیئر کر دوں، میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ آج کل کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم فورن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، بٹ آپ کو یہ 25 کروڑ عوام کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی یہاں انڈسٹری چاہیے. تو صرف ایکسپورٹ کی بات نہیں ہے، ایکسپورٹ تو ریزرو کی ہے، کیونکہ ہمارا دیوالیہ پاکستان کے روپی کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہمارا دیوالیہ فورن ایکسچینج کی وجہ سے ہوتا ہے. آج یہ فورن ایکسچینج کا مسئلہ نہ ہو تو ہم 6% گروتھ کے لیے تیار ہیں بالکل. سو آئی اگین سے کہ اٹ از ایکسپورٹ. اور یہ کاسٹ ڈس ایڈوانٹیجز ابھی ہماری ہیں، یہ پاور کی اور گیس کی یہ چیلنجز ہیں ہماری اس وقت، اینڈ سیریس ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ پیک آؤٹ کر گئی ہیں، اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ ہر جگہ رائٹ فرام دا پرائم منسٹر ڈاؤن ٹو آل دا سیکرٹریز یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنے خرچوں کو کم کرنا ہے، اور ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس، ناٹ ان دا سینس کہ وہ جو ایک انڈیکس بن جاتا تھا. انڈیکس کا ڈائریکٹ گراؤنڈ ریالٹی سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، جو ایکچوئل ڈی ریگولیشن ہو رہی ہے وہ. اچھا، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں، جیسے آئی تھنک اسد عمر نے یہ کہا کہ نان فزیکل میجرز انڈسٹری پالیسی میں آ رہے ہیں، اس کے اندر ہراسمنٹ بڑی ہے، اس کے اندر ایکسیس ٹو بینکنگ کریڈٹ نہیں ہے، اس کے اندر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایس ٹی آر جنریٹ ہو جائے تو 5 سال اس میں لگ جاتے ہیں، ایف آئی اے آ جاتی ہے، نیب آ جاتی ہے، پھر سک یونٹس بڑی ہیں، اس کی ہم ایک پالیسی لا رہے ہیں، ریوائول آف سک یونٹس. پھر بینکرپسی لا کوئی نہیں ہے پاکستان میں، 77 سال میں کوئی بینکرپسی لا نہیں ہے. آپ کا کریڈٹ انفارمیشن بیورو میں نام آ جائے، 3 مہینے کے بعد کوئی بینک آپ کو ورکنگ کیپٹل نہیں دیتا، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف یو. وہ ایک وشیس سرکل میں آپ پھنستے ہیں، اور اس کے بعد کوڑی کے داموں پہ اسکریپ کی قیمت میں آپ کی مشینری بکری ہوتی ہے. وہ ساروں سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اور وہ ہم ایک اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں انڈسٹریل پالیسی میں. تو اصل میں ایک چیز جو ہم یہ اپنا ہارون اختر صاحب نے جو بھی فرمایا، ایک اور چیز جو پرہیپس کافی سیٹ بیک ہمیں لگتا ہے وہ یہ کہ ایس او ایز کے حوالے سے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے یہ پہلی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پہلی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، یہ ہمارا میجر فیلئر ہے، نیشنل فیلئر ہے کہ ہم نہیں اس میں آگے بڑھ پا رہے. اور اب اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی میگر فگرز رکھی گئی ہیں پرائیویٹائزیشن پروسیڈس کے لیے بجٹ میں، یعنی کہ گورنمنٹ کو امید بھی نہیں ہے کہ اس سال ہم کوئی سگنیفیکنٹ جو ہے اس طرف موومنٹ کرنے والے ہیں. پی آئی اے پتہ نہیں نہ جانے کب سے سٹک ہے، اسی گورنمنٹ کے زمانے میں 4 بار ہم اس کی ڈیٹس لے چکے ہیں.
اچھا وہ ڈسکوز جو ہے وہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ایک میزریبل، ایک موسٹ امبیرسنگ نیشنل امبیرسمنٹ ہے یہ ڈسکوز کو ہم نے مینیج کرنا یا ان کو پرائیویٹائز کرنا. ڈیٹ در ڈیٹ میں خود اس پروگرام میں تقریباً 17-18 ڈیٹس دے چکا ہوں، پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کی دے چکا ہوں، ایس او ایز کی ریفارمز کی دے چکا ہوں. ایبسلیوٹلی نو موومنٹ واٹس ایور. تو مجھے یہ تو خیر نہیں لگ رہا کہ یہ ایک حکومت کی یا ایک جماعت کی یا ایک ایڈمنسٹریشن کی یا ایس آئی ایف سی کی اکیلی کی ناکامی ہے، مگر کچھ تو ڈائگنوز کیجئے، کیونکہ اس بجٹ میں بھی پروسیڈز نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، گورنمنٹ کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اچھا، اس میں دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ایس آئی ایف سی کا ذکر جو پہلے کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جو بہت سارے پروسیجرل باٹل نیکس جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نجکاری کرنے کے اندر مسائل آتے ہیں، وہ اگر ایس آئی ایف سی کی پوری بیکنگ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بہت حد تک آپ کے لیے ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ کو اس رفتار سے نجکاری کے اوپر پیش رفت ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے تھی جو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے. اور ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگلے بجٹ میں بھی وہ کوئی خاطر خواہ اس کے اندر ہمیں ایسے نمبرز نہیں نظر آ رہے. 87 بلین رکھے ہیں سر انہوں نے خالی. سو وہی نا، تو وہ لگتا نہیں ہے. سو ایک تو یہ ہے بنیادی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، دیکھیں کامران بھائی، میرے خیال میں جب تک یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے چنگل میں ہے نا، اور وہاں سے آپ آزاد نہیں کراتے، ان کی نجکاری بھی نہیں ہو سکتی. یہی ایک سوچ تھی جس کے پیچھے وہ ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ میرا جو تھا، جو آپ سمجھ لیجیے میری غلطی ہے کہ چلے میں سمجھانے میں ناکام رہا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نجکاری کے خلاف ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کمپنی ہم نے بنا دی تھی، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آ گئے تھے. اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، پاکستان کی کارپوریٹ، پاکستان کے بہترین نام، پاکستان کی بزنس ورلڈ کے بہترین نام. کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں اگر فیصلہ سازی ہوتی تو نجکاری کی رفتار زیادہ تیز ہوتی، یا جو سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 8 مہینے کے لیے آتے ہیں، جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس کے اندر دوبارہ رہنا ہے، یا وہ سیاستدان جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کام کرنے کا، کیا ان کے ہاتھوں میں؟ تو میرے خیال میں جو اسٹرکچرل ایک پرابلم ہے، جیسے آپ نے کہا یہ تو ہر حکومت کا ہے، تو اس کے دو مختلف اسٹرکچرل پرابلم ہیں. ایک تو اس نظام کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ نجکاری ہو نا، وہ ان کی طاقت، جاہ و جلال، اور اس کے علاوہ انمینشنیبل چیزوں کا اگر میں ذکر کروں تو ایک تو وہ پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم جو ہے وہ آپ کا عدالتی نظام، آپ کا بیوروکریٹک پروسیجر، جس کے اندر میرے خیال میں دیکھیں آپ نے 26ویں ترمیم کر دی نا، تو عدالتی نظام آپ کے آڑے نہیں آیا. اسی طریقے سے ہم نے 24 گھنٹے کے اندر لیجسلیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اس لیے میں تو تھوڑا سا سرپرائز ہوں کہ اورنگزیب آپ اپیل کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے جس میں قانون سازی کی ضرورت تھی اور وہ قانون سازی کا نہ ہونا آڑے آ رہا ہے ایف بی آر کی امپلیمنٹیشن کے اندر، تو یہ تو کسی وقت بھی لیجسلیشن کی جا سکتی تھی. اس کے لیے تو بجٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دو چیزیں ہیں. ان دو پہلو کے اوپر اگر زور دیا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، میرے خیال میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، کم سے کم اس سے بہتر کامیابی جتنی ابھی تک حاصل ہوئی ہے. عامر صاحب، آپ لوگوں نے جو ہمارے کارپوریٹ لیڈرشپ ہے، فینٹاسٹک، بہت ہی ساری دنیا میں دیکھا ہے. کام ہی یہ کرتے ہیں کہ اگر کمپنی انفیکٹڈ ہے تو اس کو ٹھیک کریں، کمپنی میں ایشوز ہے تو اس کو ٹھیک کریں، کمپنی بیٹھ رہی ہے تو اس کو اٹھائیں، کمپنی بیٹھی ہوئی اس کو لیں، اس کو ٹھیک کریں. پرائیویٹ ایکوٹی سارا کچھ ہر وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے ونٹیج پوائنٹ سے یہ جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، یہ جو پچھلے 10 سال سے میں جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی ڈیٹ دے رہا ہوں، نیشنلائزیشن کی دے رہا ہوں، ایسی اس کی ریفارمز کی ڈیٹ دے رہا ہوں، 10 سال سے دے رہا ہوں مسلسل، یہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا. تو آپ تو بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں بڑھ رہا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میرے خیال میں کامران بھائی اس کے اوپر اسیسمنٹ یہی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کم از کم پچھلے سال پی آئی اے کی کوئی 4-5 دفعہ ڈیٹس آئی ہیں، اور اس کے اندر جو بیڈرز تھے بہت اچھے پروفیشنل بیڈرز تھے اس کے اندر، اور بالکل آخری دنوں میں انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے بیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ جو پوری پولیٹیکل انٹینگلمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ پولیٹیکل سیناریوز کو. ان کو پریکٹیکلی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کو مل جائے اور اس کے اوپر ایک ڈیسیشن میکر ہو
جو پھر کمپیٹیٹیو ٹیم کو اور کیپیبل ٹیم کو ایک ٹاسک فورس لگا کے اس کو پھر پورا ٹرن اراؤنڈ کر لے. اور یہ بزنسز کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر. جوائنٹ وینچرز ہیں دنیا کے اندر, آپ کے وینچر کیپٹلسٹ فرمز ہیں, پی فرمز ہیں, وہ ان کا روزانہ کا یہی کام ہے کہ وہ سک یونٹ وہ خریدتے ہیں اور پھر پریکٹیکلی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر لیتے ہیں. تو مجھے کہیں پہ پولیٹیکل ول کا پرابلم نظر آتا ہے, یا کوئی اس قسم کی فورسز ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, مگر بیہائنڈ دا سین وہ فورسز اتنی پاورفل ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز ہونے لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو آ کے روک دیتی ہیں. تو میرے خیال میں ایک دفعہ یہ اگر یہ پولیٹیکل رن سے باہر نکل جائے تو میں کوئی ریزن نہیں دیکھتا کہ یہ جتنے بھی سکھ یونٹس ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتے. اور اسی وجہ سے جتنی بھی اس ملک کے بہت ہی مشہور جو صنعت کار ہیں ان لوگوں نے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا. اور باقی کتنی پاکستان کے اندر ایئر لائنس چل رہی ہیں جو کہ پروفیٹیبل ہیں, فلائی جینا ہے, سرین ہے, ایئر بلو ہے. تو ایسا کیا ہے کہ جتنی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ پروفیٹیبل ہیں, بٹ پی آئی اے پروفیٹیبل نہیں ہے, اور ان کو جو خریدنے والے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کو پروفیٹیبل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اسٹیل مل ہے, اسٹیل مل بھی کتنے عرصے سے اسی طرح ہم اس کو پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کا ریئل اسٹیٹ اتنا زیادہ ہے. بٹ میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل انٹینگلمنٹ ہے اس کو کسی طرح ہم لوگوں نے سالو کرنا ہے. اینڈ دین آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ اس کے اندر یا تو آپ کے لوکل جو انویسٹرز ہیں یا انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں اور اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں. اور یہ ایک بہت اچھا ایک بزنس پروپوزیشن ہے جو کوئی بھی لینے کے لیے تیار ہے. جوانی صاحب, آپ جاپان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دنیا میں مانے جانے وہ چیز ہیں, یہ جو ہمارے یہ مسائل ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں, اس بجٹ میں بھی ان کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں. جو ایس او ایز کی لیکیجز ہے وہ ویسے ہی رہیں گے, جو مس مینجمنٹ ہے وہ ویسی ہی رہے گی, انرجی سیکٹر کے پرابلم ڈسکوز اور پورا جو اس کا جو چین ہے وہ اس کے پرابلم اپنی جگہ رہیں گے, پی آئی اے نہیں ہوگی. تو اور پھر اس میں کوئی روڈ میپ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ آئی تھنک کافی ڈپریسنگ بات ہے. کان بھائی, آئی تھنک عامر نے کافی چیزیں کور کر لی, لیکن اگر میں پرائیویٹ ادارے کے حساب سے سوچوں تو آئی تھنک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آئی تھنک اس میں سے ایک چیز ایڈریس کر دی گئی ہے وچ از رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہارون صاحب ہیں, اوکے, ہی از اے انڈسٹریلسٹ, ہی از لیڈنگ انڈسٹری. اورنگزیب صاحب ہے وہ فائنینس کو لیڈ کر رہے ہیں. انرجی سیکٹر میں بھی ہم نے دیکھا ہر جگہ پہ کچھ جگہ پہ کباہت ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے. جو سیکنڈ سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ آئی تھنک عامر نے کور کیا ہے, جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے. سر دیکھیے, ایز پرائیویٹ سیکٹر نا ہم ایک روڈ میپ بناتے ہیں, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر ہم جب ہماری ٹیم ایک کنسنسس پہ آ جاتی ہے تو سب ایک طرف لگ جاتے ہیں, لیگ پولنگ نہیں ہوتی. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, یا سب کے اپنے اپنے الگ الگ, کیونکہ پولیٹکس ہے اس کے اندر, رائٹ. تو وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پاتی. ورنہ جس طرح عامر نے کہا, آپ یقین کریں ان اداروں کو ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو پروفیٹیبل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 3 سال 5 سال کا پلان بنے. ہم آج بیٹھے ہیں ایز ٹویوٹا, ایز انڈس موٹر, ایک چھوٹی کمپنی ہے ٹویوٹا کے ورلڈ میں. ہمارے پاس 2035-40 تک کا پلان ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم کہاں کا کیا کیا چیزیں کریں گے, کس طرح سے کمپنی کو مزید بہتر کریں گے. تو یہ بہت آسان ہے. آئی تھنک ہمارے پاس بیسٹ پروفیشنلز ہیں جو کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ دو بڑی چیزیں, پہلی چیز ہم نے کر لی ہے, سیکنڈ چیز اگر ہم اس کے اوپر ایک بنا لیں, اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے, جس طرح آئی تھنک اسد نے کہا کہ جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی لیجسلیشن بھی ہو جاتی ہے, اور جو چیز نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتا. تو اگر ایک کرنا چاہے تو آئی تھنک ہمارے یہاں پہ پیچھے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں جس کی کہا کہ اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہوگی, یہ کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا. ہارون صاحب, یہ جو بجٹ ہے اس میں فائنانس منسٹر نے بڑی تفصیل سے جو ساری چیزیں پیش کی, مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایف پی آر کی ریفارمز کے حوالے سے, ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے, اور جو ہمارے لیے بڑا ایک کریٹیکل یہ تمام معاملات ہیں کیش ان سرکولیشن وغیرہ کو, اس کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ کے ذہن میں کچھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. آج پھر میں نے چیک کیا, جو لوگ ایف بی آر سے ڈیل کرتے ہیں, یعنی کہ انکم ٹیکس سے ڈیل کرتے ہیں یا کسٹم سے ڈیل کرتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا حالات ہیں, پچھلے 1 سال کے دوران کیا ہوا, کیسے چلا, کیسی چیزیں ہیں. مجھے نہیں ملا کسی نے کہا ہو کہ کارن بھائی کہ باقی بہتر ہے, کچھ چینج آئی ہے, کوئی یہ چیز ہے. ایک واقعہ, ایک اینیکڈوٹس لوگوں کے پاس اسپیسیفک ہے. اس دن ہم گئے تو ہم سے یہ مانگا, اس دن ہم گئے تو اس نے ایسے مانگا, وہ گئے تو ہم نے ایسے مانگا.
آنیسٹلی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ٹھیک ہوا, اور ایف بی آر کو ٹھیک کیے بغیر, کسی قسم کی میننگ فل چینج کے بغیر کیسے گاڑی آگے چلے گی؟ آپ نے 3 سال اسی گورنمنٹ کے لیے کیا تھا. شہباز شریف صاحب آج پرائم منسٹر ہے, جب نہیں تھے نواز شریف صاحب. تو یہ تمام چیزیں, اس کا کوئی ذکر نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی ہمیں اس میں کوئی خاکہ نظر نہیں آیا. اور وہ جو ریفارمز وغیرہ جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوئی تھی, جو اس پہ ایک ریفارم کا پورا اسٹرکچر بن گیا تھا, تقسیم ہونا تھا, ساری چیزیں شہباز شریف صاحب نے اس کو سٹیمپ کیا تھا, آپ کی وہ سب کدھر چلا گیا ہے؟ یہ سب کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جی کامران خان صاحب, میں ہریڈلی ایک کامنٹ دے دوں بیفور آئی کم ٹو ایف بی آر. پرائیویٹائزیشن میں دا گڈ نیوز از کہ پی آئی اے سپٹمبر تک انشاءاللہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے, یہ فائنل سٹیجز میں ہے. اس کے بعد جو آؤٹ سورسنگ ہم نے اپنے ایئرپورٹس کی کرنی ہے, وہ بھی آئی تھنک دیٹ از نیکسٹ ان لائن. یہ میں دیکھیے, آپ اندازہ نہیں لگا سکے, منسٹری آف انڈسٹری میں میرے نیچے 29 ادارے ہیں. نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں تو کیونکہ آپ وہاں بیٹھتے ہیں, آپ کے اتنا ایکسپیرینس ہے, اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. ظاہر ہے جی بالکل, میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم نے مارکیٹ سے ٹاپ آف دی لائن چیف ایگزیکٹو لا کے دیکھے, ہم نے ٹاپ آف دا لائن ڈائریکٹرز آ کے لگائے. یہ جو نیچے گند اوور ڈیکیڈز آیا ہوا ہے نا سفارشوں کا, یہ جب تک آپ کا سی ایف او سفارش والا اگر آ جائے کسی ادارے میں, اگر آپ کا نیچے جنرل مینیجر سیلز مارکیٹنگ, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو اسی لیے دنیا نے ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ کہا ہے نا کہ the government should not be in the business of doing business. And I firmly believe in that, and the Prime Minister believes in that, and this government believes in that. اب ہماری اتنی لیگل پرابلمز ہیں پرائیویٹائزیشن میں, یو کینٹ امیجن. میرے نیچے 29 ادارے ہیں, میں کچھ ان میں سے ایک دن نہیں رکھنا چاہتا, بٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس میں سٹارٹ کر گیا ہے, لٹیگیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور ان دا مین ٹائم جو بلیڈنگ ہے اس کو کم کر رہے ہیں. جیسے یوٹیلیٹی اسٹورز دیکھ لیں, اتنا اچھا ادارہ ہے, 5000 اس کی آؤٹ لیٹس تھیں, اب 1500 ہم نے کر لی ہیں, سب لاس میکنگ کو کم کر دیا ہے, ابھی بھی بلیڈ کر رہا ہے, بٹ وی آر preparing it for privatization. اسٹیل مل کی حالت دیکھیں, اوور دی ایئرز کیا حال کیا ہے اس کا, افسوس ہوتا ہے. اس کی بھی ہم نے بہت زیادہ خرچے کم کیے, سو اینڈ سو فورتھ. اب آ جائیں آپ کا جو سوال ہے ایف بی آر پہ. دیکھیے ایف بی آر میں اس بجٹ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے ادر دین دا نمبرز ضرور لانا چاہیے تھا. اب 2 تو اسٹرکچرل چینجز ہوئے ہیں نا. ایک چینج یہ ہوا ہے کہ کسٹم پالیسی جو ہے وہ تقریباً ٹیرف سیٹنگ, وہ تو ساری کی ساری منسٹری آف کامرس میں اور ساری کی ساری نیشنل ٹیرف کمیشن کے اندر پاس ہو گئی ہے. میں اس بورڈ کا حصہ ہوں, اینڈ اٹ از امیزنگ کہ کتنا اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. ہر چیز جو ہے تھورلی ڈسکس ہوتی ہے, اور ایک بورڈ ہے جس کے اندر ایف بی آر بھی ہے, فائنینس بھی ہے, اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی ہے, این ٹی سی بھی ہے, کامرس بھی ہے, اور انڈسٹری بھی ہے, اور ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ تو ایک اچھا چیز ہو گئی, اور میرا خیال ہے یہ سٹارٹ اسد عمر کے زمانے میں ہی ہوا تھا, بٹ ناؤ اٹس فنکشننگ اینڈ اٹس فنکشننگ ویل. سیکنڈ, جو ان لینڈ ریونیو کی پالیسی ہے دیٹ از شفٹنگ ٹو دی منسٹری آف فائنینس. اٹ ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود فیڈرل بورڈ آف ریونیو. تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ول بیکم دا ریئل ٹیکس کلیکٹر. اچھا, اب جو بات ہے نا, دیکھیں ابھی ایک طرف سے ہم ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں. میرا یہ فارمولا تھا کہ جتنی زیادہ ڈیٹرنس کرتے ہیں اور اس کو نچلے لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اتنی کرپشن بڑھتی ہے. سو دیٹ ویل ہیو ٹو کیپ اے پراپر بیلنس. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تمام ڈیٹرنس کریٹ کی جا رہی ہے اور انفورسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا ویژن ہے, بیکاز وہ خود کاروباری آدمی ہے. وہ ایویژن کے سخت خلاف ہیں, اور وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں ایز اے مشن. تو اس میں کچھ بعض دفعہ ایکسیسز ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ یہ پاورز اب ہم اریسٹ کی دے رہے ہیں اور سب چیزوں کی دے رہے ہیں, مگر چوری بھی کتنی زیادہ ہے. آپ سگریٹ کو دیکھ لیں, آپ اندازہ لگائیں کہ سگریٹ کے اوپر کیا حالات ہیں, کہ اس وقت کم از کم 250 ارب میرا خیال کلیکشن ہے, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے. ایک ٹرک سگریٹ کی ایکسائز کا نکلتا ہے تو اس کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو 2.5 کروڑ ٹائم اگر 300 دن بھی وہ چلتا ہے کارخانہ, تو 8 ارب روپیہ کسی کے پاس اگر آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے لوگوں کو خریدنا.
اب ہم ایک جگہ جا کے پکڑتے ہیں تو وہ لگا لیتے تھے پہلے فاٹا پاٹا میں، اب آزاد کشمیر میں لگا لیتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں. بٹ میں اب اندر سے بیٹھ کے سسٹم کو دیکھا ہے، بعض جگہ ہم زیادہ پاورز دے رہے ہیں اور اس کو اگر ہوتا ہے تو پیچھے ہم ریٹریٹ بھی کر لیتے ہیں. بٹ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پیپل ہیو ٹو اسٹارٹ پیئنگ ٹیکسز. یہ اس کے اندر دیر از نو ڈاؤٹ. بٹ اب یہ آپ بات کر رہے ہیں ٹریڈر کی، میں نے اور آپ نے اس کے اوپر کتنا کام کیا، کتنے ہم نے پروگرام کیے. اور میں کیسی پالیسی 6 سال پہلے لایا تھا جس کے اندر ہم نے پچھلے 4 سال کی ان کو معافی دی، اگلے 4 سال کی آڈٹ سے ایگزمپشن کیا آگے پیچھے، پھر بھی 10,000 آئے کیونکہ اس وقت ڈیٹرنس نہیں تھا. اب ڈیٹرنس ہے. دیر از نو ادر وے ایکسپٹ دا ٹریڈر ٹو فائل دیئر ٹیکس ریٹرنس. اور یہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے جو ہمارے زمانے میں اسلام آباد سے سٹارٹ ہوا تھا، اب یہ کافی وائبرنٹ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا سولوشن. دیٹ از nobody can be exempt from filing tax returns and paying income tax. Period. ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی، وہ ایک سسٹم تو شروع ہو گیا ہے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے تو بڑی دفعہ یہ پروپوزل دیا ہے کہ بے شک وہ حصہ پروونشل گورنمنٹس کا ہے، بٹ کلیکشن ایف بی آر کے تھرو ہونی چاہیے. کم از کم ایف بی آر 70 سال میں ایک ٹیکس کلیکٹر تو بن گیا ہے نا. عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ اب ہم جس وقت بات کر رہے ہیں، یہ ہم اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ بہرحال کہ بیٹر یہ ہے کہ یہ سینیریو ہمارا اگر اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری ایک ریکوری کا سفر شروع ہوا ہے. ایک تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انٹرنل کوہیژن ہمیں ملا ہے پچھلے 1 مہینے کے دوران. ہم زیادہ یونائٹڈ ہیں، ہم زیادہ وائبرنٹ ہے، ہم زیادہ ہمارا مورائل ہائی ہے، ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس وقت ہوا ہے یہ سب چیز جب اکانومی ہماری بہتر ہے. تو یہ جو پورا اوور آل جو پیکج ہے یہ اتنا اچھا میں نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں دیکھا، بہت طویل عرصے میں نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گولڈن مومنٹس ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے. اس پہ اور ہم اگر اس کو ڈیلے کریں گے یا اس کو ڈریگ کریں گے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا واقعی یہ ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ایک گیم چینجر؟ اس میں پوٹینشیل ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے کیپٹلائز کریں. جی کامران بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا اپورچون ٹائم ہے اور الحمدللہ جو کنٹری کا سینٹیمنٹ ہے، بزنس کمیونٹی کا سینٹیمنٹ ہے، کنزیومر کا سینٹیمنٹ ہے، بہت اچھا ہے. انٹرنیشنل سینٹیمنٹ بھی اچھا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ریڈیم کیا ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹس کی تھی ہم نے اس کو ریڈیم کیا ہے. اور ہمارے جتنے بھی فار ایگزامپل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 18 مہینے کے اندر ہماری کرنسی نے 2-3% اپریشیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ریمیٹنسز ہمارے بڑھے ہیں، ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں. ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے ایون کنزیومر سینٹیمنٹس کے اعتبار سے کہ اوور آل کانفیڈنس بہت اچھا ہے. میرے خیال میں اب مین یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پچھلے 75 سال کے اندر 23 دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پہ ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے، مگر ہر دفعہ جب ہم نے اسٹیبلٹی سے جب ہم اس کو موو کیا گروتھ فیز کے اندر، ہم وہ گروتھ فیز کے اندر اپنے آپ کو جو ہے کامیاب نہیں کر پائے. اب یہ ایک بہت ہی ایک سنہری موقع ہے کہ ہم دوبارہ سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا اور بہت اچھا سٹیبلائز کر لیا ہے. اور ہمارے ساتھ تمام قوتیں ہمارے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں بیسکلی جو ہے نا وہ ایک اچھی سپورٹ دے رہی ہے. مین یہ ہے کہ ہمارا اب جو پلے بک جو ہے کہ ہم جب اسٹیبلٹی سے گروتھ فیز میں لے کر جائیں تو کس طرح لے کر جائیں، اور بالکل احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، بہت کاشیسلی کرنا ہے. ایکسائٹڈ بالکل بھی نہیں ہونا. ہمیں بیسکلی اپنا چادر دیکھ کے پیر پھیلانا ہے. ہم نے اپنے بیسکلی حالات کو دیکھ کے کام کرنا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کا پارٹ ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ٹائم ہے ایز اے نیشن، ایز اے پرائیویٹ سیکٹر، ایز اے گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر. ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم نے خالی گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا کہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے، اتنی ہی رسپانسبلٹی عوام کی بھی ہے اور اتنی ہی رسپانسبلٹی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے کہ ہم سب مل کے اس اپورچون ٹائم کو مل کے اس کو اپنے فیور میں ہم استعمال کریں اور ہم بلیم گیم میں قطن نہ پڑیں. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، یہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہے. جو سیٹ کے اس طرح بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر میرے خیال میں ایک بڑے عرصے بعد پاکستان کو یہ ایک بریک ملنے والی ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم اس بریک کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کر پائیں گے. آر یو آلسو ڈیفینیٹلی صرف ریٹرک نہیں، مطلب یہ کہ آپ کیونکہ آپ کو کہنا ہے پاکستان اچھا ہے، ہم سب کو کہنا ہے،
لیکن آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع زبردست ہے ہمارے لیے جمالی صاحب؟ دیکھیں جس طرح عامر نے بھی بات کی، اوور آل بزنس کانفیڈنس انکریز ہے، بلکہ OICCI کا بھی ایک وہ بھی آیا، اس کے اندر بھی بزنس کانفیڈنس انڈیکس بھی بڑھا ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. اور OICCI کیونکہ میں نے عامر کے ساتھ کام کیا، وہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ سروے ہوتا ہے، بالکل سے، تو اس سے بھی نظر آ رہا ہے. بہت عرصے بعد دیکھیں ہم نے یہ اسٹیبلٹی بہت دفعہ دیکھی ہے، بٹ ایز 23 بار ہے نا جیسے عامر نے بھی کہا، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹائمنگ ویری امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ یہ جو 10 مئی کو جو ہوا ہے، اس کے بعد جو ایک یونٹی آئی ہے قوم میں، وہ ایک یونیک موقع ہے اور ایک گولڈن موقع ہے. ہم نے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں گروتھ چاہیے یا ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے. آئی تھنک اب یہ میرا ایک وہ ہے کہ ہر دفعہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم 2-3 سال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم گروتھ کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والا ہوتا ہے. میرا اپنی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ سب ہمارا ملک ہے، ہمیں ایک سسٹینیبل گروتھ کی ضرورت ہے وچ از 3 to 4% فار دا نیکسٹ 8 to 10 ایئرس، تاکہ ہم اپنا بیس کو پہلے اسٹرانگ کریں، اس دوران اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، ہمارے FDIs آئیں، ہم اپنی انڈسٹری پالیسی دیں، اپنے انڈسٹری کو مضبوط کریں. پھر ہمارے پاس جب بیس اسٹرانگ ہو جائے گا تو ہم 6%, 8% جس طرح باقی کنٹریز گرو کرتی ہیں ہم گرو کر سکیں گے، لیکن پہلے اس کو سسٹین کریں. لیکن اگین میری ریکویسٹ دوسری ہوگی کہ ہماری بڑی ینگ پاپولیشن ہے، تو جس طرح اسد نے بھی کہا، آئی تھنک وہ بھی ہے نہیں، لیکن کہ ہمیں اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو گرو کرنا ہے جو آپ کو اس ملک میں نوکری دے گا. تو ہم نے جب انڈسٹریل پالیسی لائیں تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم نوکریاں کیسے کریٹ کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں لانگ ٹرم پالیسی ہو جس کے تھرو FDIs بھی آئے. آپ کی نوکریاں چاہیے، عام آدمی وہ نہیں ہے، ایون دو میرا پروڈکٹ ہے جو 50 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے، عام آدمی وہ ہے جو 75,000 اور لاکھ روپے کی نوکری کرتا ہے. وہ جو ہے اس کا ہم نے سوچنا ہے. تو اسی طرح اگین کیونکہ ایک اچھا موقع ہے تو میں ہارون صاحب سے ریکویسٹ آٹو کے لیے کر دوں گا کہ ہارون صاحب آپ بالکل ہی پرو انڈسٹری ہیں، لیکن یہ جو یوز کار کا مس یوز ہو رہا ہے اور جس کے اوپر ہم بات کریں کمرشل امپورٹ کھولے گا، بالکل کھولیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن فیئر کمپٹیشن ہونا چاہیے. یوز کار کو آپ کمرشلی کھول کے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، مف ڈکلیریشن ہوتی ہے، ویلیویشن کیسی ہوگی. انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو جابس دے گی، وہ آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ دے گی، وہ آپ کو ڈالر سیونگ دے گی اور ٹیکسز دے گی. یہ چیزیں ہمیں رکھنا ہے کہ مین چیز ہمیں یہ سب چیزیں ویسے کوئی مجھے ملا نہیں جو اس کی لاجک کو سمجھ رہا ہو ہارون بھائی. یہ کیا سلسلہ ہے، کتنی اس میں سیریسنس ہے گورنمنٹ کی، کتنی IMF کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کی بھی امپورٹنٹ بات ہے، اور ظاہر ہے ہم نے تو یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ یوز کار وغیرہ جو ہے یہ ایک ریکٹ ہی رہا ہے ساری زندگی. میں نے دیکھا ہے منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں کوئی مجھے ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک ہے سستی ملتی ہے یا واٹ ایور، مگر یہ کہ اس کا نیگیٹو سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رہی ہے ہمیشہ سے. جی کامران خان صاحب، ایک تو میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، اور پراشد صاحب سے بھی اور جمالی صاحب سے بھی، کہ یہ ایک ہمارے گاڈ گیون مومنٹ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی میں نے اور آپ نے بڑے پروگراموں میں بات کی، وہ بھی اس 4 دن کی جنگی ماحول میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور یہ دکھا دیا کہ آپس میں اختلافات تو ہوں گے ہمارے، بٹ جب قوم کسی خطرے میں آتی ہے یا کوئی چیلنج میں آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس نے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کافی حد تک دور کیا ہے. جہاں تک آپ یوز کارز کی بات کر رہے ہیں، جوالی صاحب کو میرے ویوز کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. ایکچولی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آٹو انڈسٹری کے کافی ایک خلاف موومنٹ چلی ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے چلی ہوئی ہے کہ ان کو بہت پروٹیکشن دی گئی، سم رائٹ اینڈ سم رانگ پرسیپشنز ایکچولی، اور اس کی وجہ سے یہ انفیشینٹ ہو گئے. اگر یہ ایفیشینٹ ہوتے تو یہ ایکسپورٹ کرتے اب تک، اور ڈیلیشن میں انہوں نے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا. اس میں نہیں جاؤں گا بیکاز جمالی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے واٹ آئی تھنک اباؤٹ آل دیٹ. اور ایک میں ان کے بہاف پہ تو میں بول رہا ہوتا ہوں کہ انجن جو ہوتا ہے وہ از اے میجر پارٹ آف دا کار، اور جب تک ملین انجنز نہ بنے ہیں تو وہ پاکستان میں نہیں بن سکتے. بٹ ان اینی ویز بیکاز I try to base my decisions on facts and information, not on hearsay and not on biased views. Coming back to that, کچھ ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے
پچھلے 2 سالوں میں تو جو ایڈیشنل ڈیوٹیز لگیں، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگی، آر ڈیز لگی، اس کا تو کانسیپٹ ہی ریونیو کلیکشن تھا نا، کہ جتنی مہنگی گاڑی ہو اس میں اتنی ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دو. تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جی 90% ریگولیٹری ڈیوٹی ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگاؤ. تو وہ ایک کانسیپٹ ہوا ہوا ہے. اس کانسیپٹ کا وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن کے لیے یوز کار کو کھولنا چاہیے. میں ٹوٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یوز کار تو کمپلیٹ بیگیج جو ہے اس کے لیے اوورسیز پاکستان کے لیے آئی تھی. پاسپورٹ یہاں بکتے ہیں، سو یوز کار ضرور آنے دیں. لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں نا. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اگر آپ نے ایک کنسیشن دیا ہے 1% ڈپریسیشن ہوتی ہے پر منتھ فار 36 منتھ، تو ایکچوئل اوورسیز پاکستانی کے نام پہ رجسٹریشن ہونی چاہیے اور آگے چلیں. تو میں جانتا ہوں اس چیز کو. میں انشاءاللہ تعالی اس کو لیول ایٹ پار لے کے آؤں گا. میرے ہوتے ہوئے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ویژن کے مطابق ہم نئی ٹیرف پالیسی لائے ہیں، بٹ ہم کسی سیکٹر کو انفیئرلی انڈیولی وائنڈ اپ نہیں کرنے دیں گے کہ ایسی چیز پہ جس کا ان کا قصور نہیں ہے. کہ اگر ایک 15% پروٹیکشن پہ بجلی کی وجہ سے یا انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے یا ٹیکس کی وجہ سے اگر وہ بند ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بند نہیں ہونے دیں گے. پرائم منسٹر نے ایک پرماننٹ سٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے اور اس سٹیئرنگ کمیٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ نئی پالیسی لائیں ایفیشنسی کے لیے، ایکسپورٹ پروموشن کے لیے. بٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ ریزرو کے اوپر کوئی ڈینٹ نہ پڑے اور کوئی سیکٹر ایسے ہول بند نہ ہونا شروع ہو جائے. اس کے لیے پھر ہم کریکٹیو میجرز لیں گے. عامر بھائی کوئکلی ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ یونیلیور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں یہ تمام جتنی بھی ہم نے بات کی ہے وہ بڑی سازگار حالات کی بات کر رہے ہیں. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ ایف ڈی آئیز وغیرہ کب لوگ جو ہے ہمیں فارن انٹرسٹ ملے گا، کب ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ انفلوز آئیں گے یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی؟ ہماری تو فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی اس مارکیٹ میں، جو کہ جس نے کہ 150% اضافہ دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر. یہ ابھی کیا پرابلم کیا ہے؟ یا یہ کہ اب ہم پرائم ہو رہے ہیں اس کے لیے کہ ہم آ جائیں؟ ابھی ہماری آئی تھنک یہ جو 2 ریٹنگ ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، فچ کی ہو گئی، موڈیز اور S&P کی بھی ہو جائے گی. تو یہ ابھی رکاوٹ کیا ہے سر؟ کامران بھائی دیکھیں، میرے خیال میں ایک فضا تو بہتر ہو رہی ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس بہتر ہو رہا ہے. مگر ریالٹی یہ ہے کہ ہم ایف ڈی آئی لانے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں پاکستان میں. ہماری اس سال جو ایف ڈی آئی آئی ہے وہ 1.7 بلین کی آئی ہے، جو کہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. اس میں سے 700 ملین جو 700 بلین ڈالر ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ملین ڈالر آئے ہیں چائنا سے. میرے خیال میں ہمارے پاس گیم پلان جو ہے وہ آج پراپر گیم پلان نہیں ہے. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہارون صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہے. ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انکمپیٹیٹیو ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جب وہ ایویلویٹ کرتا ہے تو اس کو باقی دنیا میں بہت ایسی ممالک ملتے ہیں جہاں پہ اس کو وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملتا ہے، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کا رخ کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو کہ ہم لوگ اپنے پری بجٹ میٹنگز کے اندر اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے اس بات کو بارہا اس چیز کا ذکر کیا، اور پہلے بھی جو فارن منسٹر اپنا فائنانس منسٹر ہیں ان سے بھی ذکر کیا. آپ کا جو پاکستان کے اندر جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے، اس کے بعد آپ اس کے اندر ورکرز پروویڈنٹ فنڈ ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو سپر ٹیکس ہے، وہ تقریباً آپ کا افیکٹو ٹیکس ریٹ بنتا ہے 50% کے اوپر. 50% کے اوپر کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ کا بزنس کیس وائبل نہیں بیٹھے گا. اسی وجہ سے آج پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جو جی ڈی پی ریشو ہے وہ صرف 14% ہے. آج بنگلہ دیش 30% کے اوپر ہے، سری لنکا 31 کے اوپر ہے، چائنا 41 کے اوپر ہے، انڈیا 30+ کے اوپر ہے. تو پاکستان میں گورنمنٹ کو ایک گیم پلان بنانا پڑے گا کہ ایف ڈی آئی پاکستان میں لانے کے لیے اس کا کیا گیم پلان ہے، اس کا یو ایس پی کیا ہے. خالی بغیر یو ایس پی کا نہیں آئے گا. اگر دبئی اپنا انویسٹمنٹ لے کر آیا تو اس نے پریکٹیکلی ایک یو ایس پی تھا کہ میں آپ کو ٹیکس فری انکم دوں گا، یا آپ ریئل اسٹیٹ خریدیں گے تو میں آپ کو گولڈن ویزا دوں گا. یا آئرلینڈ کے اندر اگر دنیا کے تمام بیسکلی ہیڈ کوارٹرز کھلے ہیں تو انہوں نے آج کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 12.5% کے اوپر لے کر آ گئے ہیں. تو جب تک آپ پریکٹیکلی آؤٹ رائٹلی کوئی بڑی پالیسی، کوئی بڑا گیم پلان نہیں لے کر آئیں گے
تو انویسٹمنٹ آپ کے پاس خود چل کے نہیں آئے گی. آپ بھلے جتنا بولتے رہیں کہ سعودی آ کے انویسٹمنٹ کرے گا یا یو اے آ کے انویسٹمنٹ کرے گا یا باہر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا, آپ جب تک پریکٹیکلی کوئی پراپر یو ایس پی نہیں کریٹ کریں گے یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ پائے گی. اور یہ ہم نے دیکھا, اور ابھی بھی میرے خیال میں اس کرنٹ بجٹ کے اندر ہم نے کوئی بیسکلی ایسی پالیسی نہیں دیکھی جو ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرے. اور ہمارے جو ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ریزروز اوپر لے کر جانے ہیں, وہ ایکسپورٹ سے یار اوپر جائیں گے یا ہمارے ریمیٹنس سے اوپر جائیں گے, یا ہمیں بیسکلی ایف ڈی آئی لے کر آنی ہے جہاں پہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں بیکاز ہمارا پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے. از دس دا کیس فار جیپنیز انویسٹر؟ کیونکہ انہوں نے تو بڑا پاکستان کو وہ کیا, بڑے پریفرڈ ان کے انویسٹمنٹ کی چوائس ہوتی تھی, لیکن کمپلیٹلی اب تو آؤٹ ہو گئے ایسا لگتا ہے. دیکھیے اگین نا, جیپنیز کی جو انویسٹمنٹ ہے, ہم جس طرح ابھی اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, دیکھیے 2-3 ریزن ہے نا. ون از جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک تو یو ایس پی کی بات کی, بیکاز آئی ایم فرام دا انڈسٹری. مین چیز جو ہے سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے آئی تھنک ہماری لانگ ٹرم پالیسی اینڈ فریکوینٹ چینجز ان پالیسی. اب میں صرف آٹو موبائل کی بات کروں تو 1 سال میں, ایون دو ہارون صاحب نے کہا کہ ہم نے آٹو موبائل پالیسی دی, اس پالیسی لانے کے بعد اس میں 8-10 دفعہ چینجز آ گئی. تو یہ جب انویسٹر دیکھتا ہے, دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ وہ ایف ڈی آئی لے کے آیا ہے, اور ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ایک پاکستان ملک رہ گیا ہے, ایک جاپان ہے اس کے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے انویسٹ کرنے کے لیے. تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی میں یہاں پہ انویسٹمنٹ لاؤں تو پہلے تو میں کما سکوں گا کہ نہیں, اوکے, اینڈ میں اپنے انویسٹمنٹ لا کے دین ہم اپنے پروفٹ ابھی فی الحال 1 سال سے اٹ ہیز بین اے گڈ, آئی تھنک میں نے 25 سال کے کیریئر میں اتنی اچھے آؤٹ فلوز نہیں دیکھے جو پچھلے 1 سال میں تھے. یہ بات عامر پراچا صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں تھے کہ یہ بڑا ایک یہ بڑا, لیکن وہ جب ہم لوگوں کے ڈویڈنڈز روکتے ہیں تو دنیا میں کہیں اور تو نہیں رکتے. تو اب جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ دیکھے گا کہ اچھا یہاں پہ لائیں تو انرجی مہنگی, را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, سیکیورٹی اس نے اپنی خود کرنی ہے. تو کل کوئی کیوں آئے گا آپ کے یہاں اگر آپ اس کو یہ انسینٹیو نہیں دیں گے. اگر ہم ایک پالیسی نہیں دے سکتے لوگوں کو, دیکھیں نا, اگر آپ مجھے بتائیں کون سی کنٹری ہے جس میں ہر سال پالیسی چینج ہو جاتی ہے, تو میں اگر باہر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس دنیا اوپن پڑی ہوئی ہے, میں پاکستان میں انویسٹ کروں, میں اپنے لوگوں کو بھیجوں, ان کی سیکیورٹی کا مجھے ٹینشن ہو, مجھے اپنی انویسٹمنٹ کا ٹینشن ہو, میں انویسٹ کر دوں, کل گورنمنٹ پالیسی چینج کر دے. تھرڈ, اگر میں پروفٹ کماؤں گا, اچھا اس پہ ریپیٹریشن نہیں کر سکتا, وہ جو ایشوز چلتے رہیں, پھر اگر ڈالر ویک ہو گیا تو روپے میں جو اس کے ڈالر ویلیو وہ کم ہو جائے گی. تو اتنے سارے ایشوز کے بعد ہم ایک چیز تو ایڈریس کر سکتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ لانگ ٹرم پالیسی تو دے دیں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس تو آ جائے یہ پالیسی نہیں چینج کریں گے. ہر آپ نے دیکھ لیا کہ ظاہر ہے کہ ہماری ٹاپ کارپوریٹ لیڈرشپ ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمارے لیے تو ایف ڈی آئی تو ہم نے یعنی کہ رائٹ آف ہی کر دیا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ریزروز کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بار بار آپ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ایف ڈی آئی کا ذکر نہیں کیا, ریمیٹنسز کی بات کی. اپیرنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اب سرنڈر کر دیا ہے اس معاملے میں. بڑا اچھا سوال ہے. بالکل نہیں سرنڈر نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ پہلے تو آپ اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کریں. وہ جس پین سے گزرا ہے اس پین سے اس کو نکالیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں. جب ایک دفعہ ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا, وہی کھینچ کے پھر جوائنٹ وینچر اور سارا کچھ کر کے آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے خیال پراچا صاحب نے کہا کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے. کیسے نظر آئے؟ ہمیں قائم ہے پروگرام میں. ہماری جو پیرامیٹر ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے, اب پرائمری سرپلس ہے. پرائمری سرپلس میں آپ نے اپنے ریونیو کو ایکسپینسز سے زیادہ رکھنا ہے. جب آپ نے یہ رکھنا ہے تو آپ ریونیو میں آپ کے پاس گنجائش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. ریونیو میں ہم کیسے گنجائش پیدا کریں؟ کارپوریٹ ٹیکس ہم نے کیوں لگائے ہوئے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اتنی کوشش تھی کہ آپ ایک سبسٹینشیل ریلیف دیں کارپوریٹ ٹیکسیشن میں, سپر ٹیکس میں, وہ نہیں دے سکے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو اوور اینڈ ابو جو بجٹ میں نظر نہیں آ رہی. ایک تو ایس آئی ایف سی از اے ویری پازیٹیو ایڈیشن. آئی تھنک وہ جو ایک ڈر اور خوف بیوروکریسی میں تھا, وہ ایس آئی ایف سی سے جو نکل کے جاتے ہیں, ایگزیکٹو اپروول لیتے ہیں, وہ امیون ہوتی ہے اس ساری چیز سے. دوسری چیز یہ ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں پاکستان آرمی نے اور آرمی چیف نے ہمارے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بہت انٹرسٹ لیا. آپ نے دیکھا کتنے ٹرپ لگائے ہیں,
اس کی بڑے ہائی لیول پہ کام ہو رہا ہے. ہم یہ دس ٹرین سروس فرام ازبیکستان افغانستان ٹو پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم اے ریالٹی. آئی ایم ان چارج آف ازبیکستان, آئی ایم دا فوکل منسٹر دیئر. لاٹ آف ورک از ٹیکنگ پلیس, ناٹ اونلی دیئر, آذربائیجان میں بھی, ترکمنستان میں بھی, ساری چیزوں, کیونکہ دے آر لینڈ لاک کنٹریز. تو اگر ان کی ایکسیس ہمارے شور پہ آ جاتی ہے کراچی پورٹ میں, تو ہم ان کے لیے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس اور اکنامک امپورٹنس بہت زیادہ ہماری بن جاتی ہے اس کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ ریناؤنڈ کنسلٹنٹس ہائر کر کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہر منسٹری کی یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ ہم پری فیزیبلٹیز بنائیں, بینکیبل فیزیبلٹیز بنائیں, ایسے پروجیکٹس کے کہ جہاں یہ ساری ہماری ہائی لیڈرشپ ٹریول کرتی ہے, گلف میں ٹریول کرتی ہے, تو ہم ان کو ایسی فیزیبلٹی دے کے اٹریکٹ کریں تاکہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. منرلس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی ہے, اب اس کے پیچھے امریکنس بھی آ رہے ہیں. سو دا ڈور از اوپننگ. اچھا ایک بات میں لاسٹ بات آپ کو بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ, اسٹیل مل کی بات ہوئی, اس میں کوئی 19,000 ایکڑ لینڈ تھا. اسٹیل مل کے پاس ابھی صرف 700 ایکڑ ہم نے رکھ دیا ہے. باقی سارے کا سارا ایس آئی ایف سی اور منسٹری آف انڈسٹریز کے ایفرٹ سے اس کے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ زونز بنا رہے ہیں, اور ان کو بہت ہی سستی قیمت پہ 99 ایئر لیز یا 30 ایئر لیزز کے اوپر ہم دے رہے ہیں. اس کے اندر 2 فورن کمپنیز آ گئی ہیں جو زونز کو چلانا چاہتی ہیں, 1,000 ایکڑ لے کے, بلکہ ہم سے زیادہ مانگ رہی ہیں, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اسپریڈ آؤٹ ہو. تو یہ دیز ول بی دا ڈرائنگ کارڈس. تو میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ادھر پہنچے ہوئے ہیں, اور تھوڑی سی ہماری محنت پہ اور یہ جو ایفرٹ ہے اور ویژن جو ہے, اس وقت ہمیں تھوڑی سی اور اسٹیبلٹی چاہیے میکرو اکنامک, اور ہم ٹیک آف کرنے کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس اس وقت, بڑے عرصے بعد آئی ہے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ اس بہت ہی اچھی بات پہ, اس اچھی خواہش پہ, دعا پر ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون اختر خان صاحب, جناب عامر رسول پراچا صاحب, علی اصغر جمالی صاحب. تھینک یو سو مچ انڈیڈ.